اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ طرح طرح کے افواہیں پھیلاتے ہیں۔ حکم کوئی اور آ گیا ہوگا کہ جاؤ جہاد پہ، تو یہ لوگ آگے افواہ پھیلائیں گے کہ جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے جہاد کے لیے تیاری کی ہوگی سب کو ٹینشن میں ڈالیں گے کہ اب یہ کیا بن رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جہاد پہ جاؤ، کبھی کہا جاتا ہے کہ جہاد پہ مت جاؤ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیت ہے فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے کسی بھی چیز کا تو پہلے اس کی تحقیق کرو کہ خبر درست بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح یہ جو افواہ وغیرہ پھیل جاتی ہے تو اس پہ عمل نہ کرو، لیکن پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرو کہ اس طرح کوئی خبر ہم نے سنی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ یا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے تو پھر جو تمہارے صاحبی اختیار ہے ان کے پاس جاؤ اور وہ خبر بتا دو کہ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا۔ تو اب اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب آ جاتا ان کے پاس کوئی امر خبر، من الامن، امن کا، او الخوف، یا ڈرانے والی کوئی خبر یا خوف کی، اذاعوا بہ، پھیلا دیتے اس کو، پھیلا دیتے اس خبر کو، پھیلا دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ لے جاتے اس خبر کو رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا صاحب اختیار کے پاس، یا صاحب لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں، جو کھوج لگاتے ہیں، جو بات کی گہرائی تک جاتے ہیں، یہ لوگ سمجھ جاتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور اس کا رحمت، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کے پیروی کرتے، الا قلیلا، مگر بہت توڑے، مگر اب ہم شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، ہمارے اوپر اللہ کا فضل سے کیا مراد؟ فضل سے مراد قرآن ہے، فضل سے مراد رحمت سے کیا مراد؟ رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، کیونکہ رحمت للعالمین۔ تو فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد کیا؟ رحمت العالمین۔ اور فضل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور رحمت سے مراد قرآن، یا فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد احادیث۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ شیطان کی پیروی کرتے۔ اب انہوں نے افواہیں پھیلائی کہ جہاد کا حکم ختم ہو گیا یا جہاد ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو ان کے افواہوں پہ کان نہ دھرو، بلکہ کیا کرو؟ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، اے پیارے محبوب آپ ذمہ دار نہیں ہے مگر اپنے آپ کا، آپ ذمہ دار نہیں ہے مگر اپنے آپ کا۔
لا تکلف، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، الا نفس کا، مگر جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں۔ لا تکلف، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، الا نفس کا، مگر آپ کے اپنے بارے میں۔ تو سمجھ آئی نا کہ وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو ترغیب دیا کرو، جہاد کی ترغیب دیا کرو۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ایکفا، توڑ دے، بأس زور، الذین کفروا، کافروں کا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کا زور کیا کر دے؟ توڑ دے، کم کر دے، ختم کر دے۔ واللہ، کیوں؟ واللہ، اور اللہ، اشد بأسا، بہت زیادہ زور والا ہے۔ زور کس کا زیادہ ہے؟ اللہ کا۔ کافروں کا زور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بھی بعض افواہیں ایسی ہوتی ہے جس طرح وہ اپریل پھول ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کتنے لوگ اس کی وجہ سے یہ پچھلے سالوں میں قتل ہو گئے، مر گئے۔ اچانک کسی کو خبر بتائی، وہ اچانک چلا گیا، گاڑی نے مار دیا۔ تو افواہیں خود بھی مت پھیلائے، اور اگر کوئی سنے تو اس پہ عمل بھی نہ کرے، پہلے اس کی تحقیق کرے، پہلے اس کی کیا کرے؟ کورونا کے بارے میں ہزار قسم کی افواہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو انجیکشن کوئی لگائے گا وہ نامرد بنے گا، کوئی کہتے ہیں جو انجیکشن لگائے گا وہ 2-3 سال بعد خود مر جائے گا، کوئی کہتے ہیں جو انجیکشن نہیں لگائے گا وہ مر جائے گا۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے، لیکن تحقیق کرے تو یہ ہے کہ یہ ایک علاج ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ افواہیں بہت مارکیٹ میں بکتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انہی افواہوں میں ہم حقیقت کو تلاش کریں، حقیقت کو، اور اس پہ عمل کریں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے تمام برکات نصیب فرمائے۔